السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی صلاۃ وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اس وقت جو خوف ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ ہمیں دنیا کا خوف نکال کر، موت کا خوف نکال کر، ایک اکیلے اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، جہنم سے بچنے کا خوف ڈال دے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف ہم سب کی زندگی کے اندر ڈال دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس وقت زیادہ تر انسان کو ڈرانے والی چیز کون سی ہے؟ سوشل میڈیا ہے۔ فرمایا دوستو، یہ چیزیں جب آ جائے تو فرمایا حتی الامکان اس کو کوشش کرے کہ نہ دیکھے، اس لیے کہ دوستو آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے نا، سننے کے بعد فرمایا اس کے دل کے اندر ایک غلط وسوسے شیطان ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرے دوستو، زندگی اور موت ایک اکیلے اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا۔ آج جو مجھے کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آج کچھ اگر نہیں ہوا تو فرمایا وہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں فرمایا 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمرو بن عاص کی بجائے حضرت عبداللہ بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کا مجمع کے ساتھ نکلے۔ کتنے ہزار کے میرے دوستو؟ 20,000 مجمع کے ساتھ۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ تو میرے دوستو، صحابہ میں یہی چیز تھی، فرمایا ہم جو لڑ رہے ہیں ہمارے بل پہ نہیں لڑ رہے بلکہ اللہ کی امید اور بھروسے پہ لڑ رہے ہیں۔ ہم زیادہ رہنے پہ جیتنے والے نہیں، کم رہے تو ہارنے والے نہیں۔ یہ صحابہ کے دل کے اندر بات بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بڑے گمسان لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجر نے اعلان کر دیا، جو شخص عبداللہ بن ابی سرحہ کے قتل کر دے گا اس کی بیٹی سے نکاح کر دوں گا۔ جرجر کیا بولا؟ اس کی بیٹی سے نکاح کر دوں گا اور 1,00,000 دینار انعام دوں گا۔ اس اعلان کے بعد مسلمانوں میں فکر ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب یہ اس کا علم ہوا تو انہوں نے یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے یہ اعلان کیا جائے، جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا، 1,00,000 دینار اس کو انعام میں دیے جائیں گے اور شہر کا امیر بنا دیا جائیں گا، بادشاہ بھی اسے بنائیں گے۔ تو الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ جرجیر ساری لشکر کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، لشکر پورے آگے کھڑا ہوا ہے، 2 صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں سائے کی طرح۔ انہوں نے غفلت کے حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ تنہا اس طرح بڑے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی پیغام سلا کر لے کے آئیں گے، مگر انہوں نے سیدھا پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا، تلوار سے اس کا سر کاٹا، کاٹ کر اوپر لے آئے، سب دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تھا فرمایا یقین اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو میرے دوستو، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرمایا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فائدہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 عمر تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدائش حضرت مہاجرین میں انہی کی ہوئی۔ مسلمانوں کی پیدائش بہت خوش ہوئے۔ 1 سال تک کسی مہاجرین کو لڑکا نہ ہوا۔ یہ کہہ دیا تھا، یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا، ہم مہاجرین پر جادو کر دیا، ان کو لڑکا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت کرنے کا نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرمایا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال بتائی ہے۔ ان عمر میں 2 لاکھ مجمع کو چھلا کر اس طرح بادشاہ کے سر کاٹ کر لانا معمولی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، جس قوم کے اندر یہ 2 چیزیں نکل جائے، ایک فرمایا دنیا کی محبت نکل جائے، دوسرا فرمایا موت سے ڈر نکل جائے، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ جس دن ہم دنیا کے اندر آئے ہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جس وقت جانا ہے اسی وقت جائیں گے دوستو، کوئی ہمیں اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ہم سب کا یقین یہ بنائے، اے اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں،
آپ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی جو حالات ہے اس کے اوپر میں یہ بات بتایا، فرمایا یہ کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیا ہوئیں گا، ہمارا کیا بنیں گا۔ میرے دوستو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ بننا بنانا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ چکے ہیں۔ اللہ پاک وہی ہے اور آج بھی وہی خدا ہے، اور ہماری زندگی کی پوری ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دوستو، بجائے دنیا کی فکر کرنے کے آخرت کی فکر کرے۔ بزرگوں نے لکھا ہے آدمی کو موت کی فکر ہے مگر ایمان کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ جتنا میرے دوستوں ہم فاقے سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا جہنم سے ڈرنے والے بن جائے۔ جتنا میرے دوستوں دنیا سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اسی طرح جنت سے امید لگا لے۔ جتنا ہم نے میرے دوستو ہماری چیزوں کی فکر کر رہے ہیں، اتنا اگر ہم ایمان کی فکر کر لے، خدا پاک کی قسم، اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو سچا یقین عطا فرمائے۔